لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل محبت حسین سے لبیک یا حسین تک کے عنوان کے تحت آپ کے خدمت میں عرائض پیش کر رہا تھا. یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. ارشاد ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو کہ اس لبیک کے اندر تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ تمہارا پروردگار تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اس کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے. میں نے عرض کیا کہ سید الشہداء کا یہ قیام، یہ درسگاہ کربلا، یہ حقیقت میں اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک ہے. اور اسی لیے ہم جب کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو اس کا مطلب ہے لا الہ کو لبیک، دین کو لبیک، ولایت کو لبیک، پروردگار کی ہر اس آواز کو لبیک کہ جس میں پروردگار ہمیں پکار رہا ہے. اس لیے کہ یوں تو دین کو اگر پھیلایا جائے تو اس کے مناسک اور ارکان بہت ہیں، لیکن دین کو اگر مجسم کر دیا جائے تو حسین بنتا ہے. اور اس لیے لبیک کہ حسین نے اللہ اور رسول کی دعوت پر جب لبیک کہا تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اسیرا بسیرت جدی وابی. میں نکل رہا ہوں تو کس مقصد کے تحت نکل رہا ہوں؟ شرنگیزی کے لیے نہیں، خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں. ارید ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. اسیرا بسیرت جدی، رسول کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں. وسیرت ابی،
اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کی سیرت کو کہہ دینا حسین کے لیے کافی تھا۔ کیوں تاکید کی اس بات کی؟ کربلا کے قیام کے لیے جب نکلے کہ رسول کی سیرت کے ساتھ اپنے بابا کی سیرت کو بیان کیا۔ بچا تو دین کو رہے ہیں، دین تو محمد ہی کا ہے نا، تو محمد مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، کہہ دیتے کہ مصطفیٰ کا دین بچانا چاہتا ہوں۔ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے رسول کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اور رسول کی سیرت کے ساتھ ساتھ علی کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ شاید مولا آواز دے بتانا تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر سیرت پیغمبر کو کہیں سے لینا ہے تو یا تو مصطفیٰ سے ملے گی یا پھر علی مرتضیٰ سے ملے گی۔ اگر بیچ میں کہیں پر فاصلہ ہو جائے تو سمجھ لینا وہ سیرت پیغمبر نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سے بکاؤ مورخ ہوں جن کے قلم درہم و دینار کی جھنک میں بک جائیں، ضمیر فروش لوگ ہوں، وہ ایک زمانے میں ہو سکتا ہے لکھیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک مدت تک تو علی نے کسی خلیفہ وقت کی بیعت نہ کی، لیکن بعد میں مجبور ہو کے بیعت کر لی۔ تو میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں کہ سیرت قائم کرنے جا رہا ہوں علی ابن ابی طالب کی، تو دیکھنا کہ علی کی سیرت کس طرح سے قائم ہوتی ہے۔ جس طرح سے میرا انکار ہے ویسے ہی سمجھنا میرے بابا کا بھی انکار تھا، میرے بابا کا بھی انکار تھا، اور اس کو کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن دشمن سمجھ رہا تھا۔ لہٰذا پسر سعد کے لبوں سے نکلے ہوئے یہ جملے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جب معرکہ کربلا سج گیا اور اس منزل پر وہ پہنچا کہ شاید کچھ لوگ اس کے سامنے جب آئے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حسین پیچھے ہٹ جائیں، وہ مرحلہ جہاں پر حسین کے گود کے پالے شہید ہو چکے ہیں، تو اس مرحلے پر پسر سعد نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ جو سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اب تھک ہار کے حسین بیعت کر لیں، تو ایک مرتبہ جواب دیا کہ اِنَّا نَفْسَ ابی فی جنبے، تم کیا سمجھتے ہو اس کے پہلو میں اس کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، مورخین بک جانے کے بعد کچھ بھی لکھیں لیکن فیصلہ پسر سعد نے کر دیا۔ نہ کل کے علی نے بیعت کی تھی نہ آج کا علی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اور پھر سیرت ابی کے ساتھ جو سیرت جدی کہا، سیرت جدی و ابی، اپنے نانا کی سیرت، تو وہ نانا کی سیرت تھی کیا؟ پوری توجہ کیجیے گا۔ یہ کربلا جو لبیک حسین ہم کہتے ہیں، در حقیقت یہ سیرت پیغمبر کو لبیک ہے۔ محبت حسین سے لبیک یا حسین تک کا جو سفر ہے، یہ شریعت کا سفر ہے، یہ دین کا سفر ہے جس کے لیے حسین نے جان دی ہے۔ تو وہ سیرت پیغمبر کیا تھی؟ بہت مختصر سے الفاظ میں پوری توجہ کیجیے گا کہ جب پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو کیا ہو رہا تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ پھر پیغمبر نے 23 سال کی اپنی تبلیغی کوشش میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ اس دور میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ایک بیٹی پیغمبر کے سامنے آتی ہے، پیغمبر اس کے احترام میں سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا پہچانو بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے، اور اس انداز سے تبلیغ کی کہ وہ لوگ جو زندہ غور کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کو، جب ان کے وجود کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بیٹیاں باپ کے لیے باعث عزت ہیں، باعث افتخار ہیں، اور انہوں نے بیٹیوں کے مرتبے کو سمجھا، تو وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے
پیغمبر کی تعلیمات کے بعد تاریخ نے لکھا جب جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں کچھ بہادر سورما شہید ہوئے اور کچھ بچیاں یتیم ہو گئیں، تو یہ تعلیمات پیغمبر کا اثر تھا کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے وہی لوگ اب اس بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ بچی یتیم ہو گئی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں کروں گا۔ محسوس کیجئے گا کتنا تبدیل کیا پیغمبر نے، اور صرف اتنا ہی نہیں، پوری توجہ کیجئے گا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس مرحلے پر پیغمبر نے تبدیل کیا کہ جب مہاجرین ہجرت کرنے کے بعد آئے تو انصار کے گھر تھے، ان کے پاس ساز و سامان تھا، یہ مہاجرین اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے تھے، تو وہ عرب کا مزاج کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا تھا، کبھی اونٹ کو کھلانے کے لیے جو چارہ اونٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے لیے جو برتن ہوتا ہے اس پر لڑ رہے تھے، کبھی اونٹ کی مہار پر لڑ رہے تھے، کبھی خیمے کی تناب پر لڑ رہے تھے، کبھی رسیوں پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کے مزاج کو پیغمبر نے اتنا بدلا کہ جہاں ہر ایک کے وجود کے اندر لینے کا جذبہ پایا جاتا تھا، پیغمبر نے اسے دے دینے سے تبدیل کر دیا، اور ایسے تبدیل کیا کہ جب یہ مہاجرین انصار کے پاس آئے مدینے میں ہجرت کر کے، تو اب گھر انہوں نے بنایا تھا، ساز و سامان ان کا تھا، کھیتی باڑی ان کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کھیت ہمارا ہے، زمین ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، لیکن اب یہ تمہاری ہے۔ یہ گھر ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا لیکن اب تم رہو۔ یہ گھوڑا ہمارا تھا لیکن اب تمہارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے اگر تم اس دنیا میں ایثار کرو گے، کسی ضرورت مند کو کچھ دو گے، تمہیں اس سے بہتر ملے گا۔ یہ ایثار کا جذبہ پیغمبر کا دیکھیں، حسین وارث پیغمبر ہے، ایک مرحلہ ہے، اور اس منزل پر اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ سیرت آپ دیکھیں، یہ سیرت پیغمبر آج مسلمان دیکھیں کہ سیرت پیغمبر کو کس طریقے سے سید الشہداء نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور کتنی خوبصورت ہے یہ سیرت پیغمبر، جس پر اگر آج لوگ اکٹھا ہو جائیں تو عزیزوں دین اسلام دنیا میں ہر انسان کے دل میں ہو، کوئی اپنے وجود کے اندر اتنی جرأت پیدا نہ کرے کہ کہیں قرآن کی توہین ہو، کہیں رسول کی توہین ہو، لیکن یہ پیغام پہنچا نہیں۔ کتنا خوبصورت کہ وہ لوگ جو اگر ایک کوزہ آب ہے، پانی کا کوزہ، وہ کسی نے لے لیا، اس پر جنگ کر رہے تھے، پیغمبر نے اتنا تبدیل کیا، اتنا تبدیل کیا کہ تاریخ کہتی ہے ایک جنگ میں تین زخمی پورے بدن پر زخم، کہیں نیزہ، کہیں شمشیر، کہیں تیر، اس کے زخموں سے خون ابل رہا ہے اور پیاس کی شدت ہے، تین بہادر جالے پیغمبر کی راہ میں اپنے وجود کو قربان کر دینے والے زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور سکا آتا ہے پانی پلانے کے لیے، کہا پانی پلاؤ ان کو۔ اب یہ دیکھیں پہلے کیا تھا، جو چیز ہو ہمیں مل جائے، لیکن اب آخری منزل ہے کہ جہاں پر سانس نکلنا چاہتی ہے اور پورا وجود آواز دے رہا ہے مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ انسان کا جسم ہے جو پانی کے لیے پکار رہا ہے، لیکن رسول نے اپنی محنت کے ذریعے سے روح کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ جب یہ لے کے گیا ہے پانی پلانے والا، تو دوسرا کہتا ہے ضرورت مجھے ضرور ہے، میرے جسم کا رواں پکار رہا ہے پانی، لیکن میں نہیں پیوں گا جب تک کہ یہ میرا بھائی سیراب نہ ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ نہیں، جب تک وہ نہ سیراب ہو جائے۔ وہ جو پانی پلانے والا سقا تھا، مشک کو لے کے جب ادھر گیا تو یہ اس دنیا سے جا چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس آیا، یہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، تیسرے کے پاس آیا، یہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جاہل مزاج تھا جو دوسرے کے گلے سے پانی کی بوندوں کو کھینچ لیا کرتا تھا، دوسرے کے منہ سے نوالا چھین لینا یہ ان کی طاقت کی علامت تھا۔ تو پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، اپنے وجود کو بلند کرو، ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ تو یہ تھی پیغمبر کی تبلیغ اور یہ تھا تربیت پیغمبر کا انداز، اور اسی انداز کی بنیاد کے اوپر جب
مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کتنی محنت سے ہم نے کمایا ہے، نہیں، کمایا ہم نے ہے لیکن حق تمہارا ہے۔ یہ گھر ہم نے محنت سے بنوایا تھا لیکن اب تمہارا ہے، چونکہ ضرورت تمہیں زیادہ ہے۔ یہ اونٹ ہمارا ضرور تھا لیکن اب تمہارا ہے چونکہ ضرورت تمہیں زیادہ ہے۔ یہ کنواں ہم نے اپنے لیے رکھا تھا، یہ قناعت ہم نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب تمہارے لیے ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا۔ تو یہ جو مرحلہ تھا یہ پیغمبر کی تربیت کا تھا۔ تو یہ مرحلہ پیغمبر کی تربیت کا صرف مدینے میں دکھا۔ اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ آئے جو پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے، لیکن کہیں یہ انداز نظر نہ آیا سوائے ایک 4 سال اور کچھ مہینے کی حکومت میں۔ کہیں یہ انداز نظر نہ آیا۔ ہاں، اس کے بعد ہم نے اسے حسینیت کے سائے میں اسی سماج کو پروان چڑھتے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اب دعویٰ نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج مصطفی دیکھنا ہے تو 40 کے موقع پر آؤ کربلا، آؤ کربلا، جہاں پر ہر ایک اپنی اپنی محنتوں کے بعد اپنی محنتوں کے نچوڑ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ گھر ہمارا ہے لیکن تم ظاہر حسین ہو، ہم نہیں رہیں گے تم رہو گے۔ یہ کھانا ہم نے بنایا لیکن تم کھاؤ گے۔ پانی کی سبیل ہماری ہے لیکن تم پیو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیرت پیغمبر تک پہنچنا ہے تو کربلا ضروری ہے۔ تو پیغمبر نے جس لینے کے جذبے کو دے دینے سے بدلا، اسے اگر کہیں دیکھنا ہے تو کربلا میں آنا پڑے گا، کہ جہاں پر کوئی اپنے لیے کچھ نہیں ڈھونڈ رہا ہے، ہر ایک جو اپنے لیے ڈھونڈ کے لایا تھا اسے دوسروں کے لیے دینے کے لیے دوسرے کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ کربلا ہے۔ اور اسی لیے محبت حسین سے لبیک یا حسین تک کا سفر بہت ضروری ہے، کہ یہاں پر انسان اپنے وجود کے اندر یہ بات پاتا ہے کہ سیرت پیغمبر کیوں ضروری ہے۔ کیوں نکل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ سیرت پیغمبر کو قائم کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ ایک روحانی انقلاب تھا جو پیغمبر لے کے آئے تھے، اور حسین اس روحانی انقلاب کے وارث کا نام ہے۔ اور حقیقت میں خود اخلاق پیغمبر کو سید الشہداء نے پیش کیا ہے۔ آپ نے ابھی تک جنگیں سنی ہیں مولا کائنات کی، کربلا میں عموماً سید الشہداء کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے، شجاعت کا پہلو رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شجاعت کے ساتھ آپ نے پیغمبر کے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ اخلاق پیغمبر یہ سید الشہداء نے پیش کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین تنہا رہ گئے، اس مرحلے پر ایک لئیم حسین کو خطاب کر کے کہتا ہے، حسین اب تو کوئی تمہارے پیچھے نہیں ہے، اب بھی تمہاری تلوار کے اندر کوئی کاٹ ہے؟ اگر کاٹ ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ یہ تاریخ لکھ رہی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ سید الشہداء نے کہا ہاں آ مقابلے کے لیے نکلا۔ حسین کی تلوار چلی اور ویسے ہی چلی جیسے بجلی کی طرح علی کی تلوار چلتی تھی۔ اب اس کے بعد تاریخ نے کہا اتنا تیز حسین کا وار تھا کہ سر کوسوں دور جا کے گرا، اور جو دور جا کے گرا تو سب نے دیکھا کہ کیا ہوا، کہ کاٹا یہاں گیا وہاں۔ تو حسین نے بتایا یہ مت سمجھنا کہ حسین مظلوم ہے، مظلوم ضرور کہ اس کے اوپر ظلم ہوا، لیکن شجاع ویسے ہی ہے کہ جیسے علی تھے۔ اب اس کے بعد اخلاق کے پیغمبر کا مظاہرہ،
بہت اہم مرحلہ ہے اپنے جوانوں سے خاص طور پر میں کہوں گا، یہ جوانوں بہت بڑی منزل ہے کہ تمہیں پروردگار نے توفیق دی کہ اس فرش عزا کا تم حصہ ہو، اس فرش عزا کا تم حصہ ہو۔ پیغمبر کا جو اخلاق ہے اسے آپ دیکھیں اور سید الشہداء کو دیکھیں۔ پیغمبر کا اخلاق، یہ سارے پیغمبر یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں میں اقتدار ہو، جب پاور ہو، جب طاقت ہو، تو طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ اگر کوئی ناتواں ہے تو طاقت کے مل جانے کے بعد اس پر حملہ مت کرو، اس لیے کہ یہ مزاج جانوروں کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کا مزاج کمزور پہ حملہ کرنا نہیں ہے، انسان کا مزاج کمزور کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا ہے۔ یہ جانور ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ جانوروں کا مزاج ہے۔ تو ایک تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے، تاریخ فتح مکہ۔ جب مکہ کو فتح کیا تو پیغمبر اقتدار میں تھے، اور جب کہنے والے نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، تو پیغمبر نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بخش دینے کا دن ہے، بخش دینے کا دن ہے۔ اور کس کو بخشا؟ پیغمبر نے ابو سفیان جیسے کو معاف کیا۔ یہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ کانپ رہا تھا، اس کی ریشہ دوانیاں بدر و احد و اس کے بعد کے مارکوں میں پیغمبر دیکھ چکے تھے، چاہتے تو کام تمام کر دیتے، اور جہاں اس کا کام تمام ہوتا وہیں پر یزیدیت کا کام بھی تمام ہو گیا ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ زینب نے یزید کے دربار میں پہنچ کے یہ کیوں کہا تھا یا ابنۃ طلقاء۔ یہ جو رسن بستہ زینب یزید کے سامنے کھڑی تھی اور آواز دے رہی تھی، یزید کد کیدک وسعسایک وکد کیدک وسعسایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یہ جو کہا جناب زینب نے کہ یزید جو چاہے کر لے، جتنے فریب، جتنے تیرے پاس نئے رنگ ہیں سب کو استعمال کر لے، لیکن یاد رکھ نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ جو زینب نے کہا تھا، اس سے پہلے خطاب کس طرح سے کیا تھا؟ یا ابنۃ طلقاء، یعنی کیا مطلب؟ اے وہ کہ جس کے باپ کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا، کل اگر میرے نانا نے ان زنجیروں کو نہ کھولا ہوتا تو تیرے جد کے ہاتھوں میں پڑی تھی، تو آج تیری اوقات نہیں تھی کہ زینب سے اس طرح سے خطاب کرتا۔ پہچان کہ میرے نانا کا کردار کیا تھا، پہچان۔ یا ابنۃ طلقاء کہہ کے خطاب کیا۔ اور یہیں پر عزیزو ایک جملہ بھی کہتا چلوں، اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، آپ نے ابھی دیکھا نا، یہ خبر آپ کو ملی 2-3 دن پہلے بلکہ کل ہی، کہ زینبیہ میں دمشق میں دھماکہ ہوا اور کچھ عاشقان حسینی شہید ہو گئے۔ عزیزو یہ وہ مرحلہ ہے، ان کی سمجھ میں ابھی تک آیا نہیں ہے کہ زینب کیا فیصلہ سنا کے چلی گئی۔ زینب نے اس وقت جب اکیلی تھی، جب نہ عباس تھے، نہ اکبر تھے، نہ اون محمد تھے، نہ حسین جیسا بھائی تھا، تنہا زینب تھی، وہ بھی رسن بستہ، اس وقت یزید کو للکار کے کہا تھا کہ یزید جو چاہے کر لے، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اے بدبختوں، جب تنہا اکیلی تھی زینب تو ذکر حسین کو مٹا نہ سکے، تو آج تو کروڑوں ہیں۔ تو آپ مزاج کو پہچانیں کہ یہ تھا کردار پیغمبر کے، اقتدار ہاتھ میں ہوگا تو ہم اپنے سے دبے ہوئے کو ماریں گے نہیں۔ یہ کردار پیغمبر ہے، چاہے ہمیں پتہ ہے آگے یہ کیا کریں، لیکن نہیں، یہ کردار پیغمبر ہے کہ کسی کی جرم کی سزا جرم سے پہلے نہیں دی جاتی۔ یہ پیغمبر کا کردار ہے، اور یہ تمہارا کردار ہے کہ بے گناہوں کو مارتے ہو یہ سوچ کے کہ کل یہ تمہارے تخت کو تم سے چھین لیں گے۔
یہ دونوں کرداروں کا آپ پہچانیں. تو حسین وارث پیغمبر ہے. اب ایک خوبصورت باب کربلا میں رقم ہوا. عجیب گفتگو ہے کربلا اگر ہمارے سامنے آ جائے. افسوس کہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ باتیں سامنے نہیں آتی کہ جو اگر انسان بیان کرے تو حقیقت میں پتہ چلے کہ یہ کتنی عظیم شخصیتیں ہیں جو اتنی مظلومیت کے باوجود انسانی ویلیوز کا خیال رکھتی ہیں. اب جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے سنیے گا کہ ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پر ایک شخص ہے تمیم بن قحطبہ. نام یاد رکھیے گا, تمیم بن قحطبہ. تاریخ کہتی ہے شام کے لشکر کا کمانڈر تھا. بہت سارے کمانڈر تھے جیسے شمر, جیسے خولی, انہی میں سے ایک یہ ہے تمیم بن قحطبہ. اور بہت ہی مالدار انسان, سرداری میں مشہور. یہ ایک مرحلے پر یہ سوچ کر کہ اب تو حسین جنگ کرتے کرتے تھک گئے, میرا مقابلہ کیسے کریں گے, یہ آواز دیتا ہے حسین اگر میرا مقابلہ کر سکتے ہو تو آؤ. اور اس دور کا فن جنگ عزیزو بڑا عجیب تھا کہ انسان جب نکلتا تھا کسی کو چیلنج کر کے تو انداز یہ ہوتا تھا کہ تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا تھا. تلوار بھی ہاتھ میں ہے, نیزہ بھی ہاتھ میں ہے. وہ جو سامنے والا اس سے مقابلے کے لیے نکلا ہے, کمال یہ تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ نیزے سے وار کرے گا کہ تلوار سے وار کرے گا. اچانک بھاپ کے کہ کس طریقے سے حملہ ہوگا اسے نہیں پتہ ہے. جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ کیسے, جب آپ کو پتہ ہے کہ حملہ کیسے ہوگا تبھی تو آپ اس کا ڈیفینس کریں گے, تبھی تو آپ دفاع کریں گے. لیکن جب پتہ نہیں, اب ڈھال کو اسی انداز میں لے کے آنا ہے. تلوار ہے تو اس کا انداز دوسرا ہوگا روکنے کا, نیزہ چل رہا ہے تو اس کو روکنے کا انداز دوسرا ہوگا. اتنی تیزی کے ساتھ چلا ہے کہ پتہ نہیں چلا. آیا سید الشہداء کے پاس اور ادھر جتنی تیزی سے اس نے سوچا تھا کہ حملہ کروں گا اس سے زیادہ تیزی سے ایک وار ہوا. اب جو اس نے دیکھا تو دیکھا پیر کٹ چکے تھے. اب کمال آپ یہ دیکھیں, ابھی تک تو آپ نے جنگیں سنی ہوں گی کہ پیر کٹ چکے تھے, کیسے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. اب کیسی بجلی کی طرح حملہ کیا ہے سید الشہداء نے کہ گھوڑے کی گردن نہیں کٹی, تلوار کو جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچا دیا. پیر کٹے نیچے گرا, سید الشہداء آگے بڑھے. اب دیکھیں یہاں پر حیات اور موت کی کیفیت اس کے سامنے ہے, موت سامنے ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ سید الشہداء نے وہ تلوار جو آپ کے ہاتھوں میں تھی نیام میں رکھ لی, اور نیام میں رکھنے کے بعد قتل کر سکتے تھے لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ حقیقی وارث پیغمبر کون ہے, حقیقی وارث پیغمبر کون ہے. چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد اس سے پوچھا یہ بتا کہ تجھے کوئی مدد کی ضرورت ہے. یہ کردار حسینی ہے, یہ کردار حسینی ہے. سوچے انسان, لائے جواب. میں نہیں کہتا, ایک جرمنی کے اسکالر ہیں فلیشلر, انہوں نے اس منزل پر سلام کیا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ سورما تو ہم نے بہت دیکھے. وہ جنگجو, وہ مجاہد جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, جس کے عزیز ترین, قریبی ترین, دل سے عزیز جگر کے ٹکڑوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو, تو اسے انتقام کی آگ میں کس منزل پر ہونا چاہیے تھا کہ اب موقع ملا ہے تو اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹوں, اس کے پیروں کو بھی کاٹوں, اور اگر پیر کٹ ہی گئے تو کتنا آسان ہے, جو چاہوں کروں. کہا نہیں, وہ اور ہوں گے, میرا تعلق غدیر سے ہے. بس 2 مرحلے سید الشہداء نے رکھ دیے نا, کہ ایک غدیر ہے اور ایک سقیفہ ہے. اگر کہیں دیکھنا کہ کچھ لوگوں کو مار دینے کے باوجود بھی ان کی بھڑاس نہیں نکلی, انتقام کی آگ نہیں بجھ رہی ہے, اور مار دینے کے بعد بھی اس کو دوبارہ مار رہے ہیں اور مار رہے ہیں, تو سمجھ لینا ان کا تعلق غدیر سے نہیں ہے, غدیر سے نہیں ہے. اس لیے کہ غدیر کی منزل یہ ہے کہ جہاں علی جیسے انسان کو مولا بنایا گیا, اور علی وہ ہے
جو وارث ہے پیغمبر کے علم کا، اور علم میں پیغمبر یہ کہتا ہے کہ علی عدالت کو قائم کرو، ظلم نہ ہونے پائے۔ اس منزل کو سید الشہداء نے یہاں پر واضح کیا۔ اب محسوس کیجئے گا، بڑی عجیب منزل ہے۔ ستم کوئی بھی کرے، ستم کوئی بھی کرے، وہ عدو غدیر کا ہے، کسی کے زخم سے ٹپکے لہو غدیر کا ہے۔ کسی کے زخم سے ٹپکے، تب نہیں، کسی کے زخم سے ٹپکے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مظلوم اگر کوئی ہے، نہیں۔ تو اس وقت سید الشہداء نے کہا کہ نہیں، اسے ماروں گا نہیں۔ کہا مولا میرے لشکر والوں سے کہہ دیجئے مجھے آ کے اٹھا کے لے جائیں۔ مولا نے اشارہ کیا، لے جاؤ۔ اب ایک اور حسین باب رقم ہوا۔ اسی کا ایک بھائی ہے رشتے کا، تاریخ نے نام لکھا عمر بن فتح۔ عمر بن فتح نکلا یہ سوچ کے کہ حسین نے بھائی کو ذلیل کر دیا، تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا۔ مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے آیا کہ جب حملہ کرنا چاہتا ہے تو رم ہو گیا گھوڑا، پیر پھسلے، گر گیا۔ اب جب گرا تو خاک بلند ہوئی، لوگ دیکھ رہے ہیں، فوج اشقیاء میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ حسین اس کے پاس بھی پہنچے، تلوار تھی حسین کے پاس، کام تمام کر سکتے تھے۔ اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو گر گیا ہے، حسین گرے ہوئے پر حملہ نہیں کرتا، حسین گرے ہوئے پر حملہ نہیں کرتا۔ اب سنیے گا، یہ عمر بن فتح ایک مرتبہ اٹھا اور اس کا انداز کیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے پورے میدان کارزار کا ایک چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد فوج اشقیاء کو خطاب کیا، کہا کہ سنو، ابھی تک تو میں آیا تھا جنگ کرنے کے لیے، لیکن اس منزل پر کہ جب میں گر پڑا اور حسین مجھے مار سکتے تھے لیکن حسین نے مجھے نہیں مارا، تو میں سمجھ گیا کہ حق حسین کے ساتھ ہے۔ اب ایسے شخص سے جو مجھے مار سکتا تھا لیکن نہیں مار رہا ہے، جنگ نہیں کروں گا۔ یزید تیرے اوپر لعنت، تیرے تخت کے اوپر لعنت، تیری فوج کے اوپر لعنت۔ میں کہوں گا یزید اختتام کربلا تو بعد میں ہوگا، فتح حسینی کا اعلان تو ابھی ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ ہے وارث پیغمبر حسین۔ اور اب کوئی یہ نہ کہے جب وارث پیغمبر ہے تو واضح کر دیا نا میں وارث پیغمبر ہوں، اب وراثت کی بات کوئی نہ چھیڑے کہ یہ حسین کیوں نکلے اور وہ فلاں صحابی نہیں نکلا، فلاں مفسر نہیں نکلا، فلاں مورخ نہیں نکلا۔ معمولی سی بات ہے، بہت سادی سی مثال دے رہا ہوں عزیزوں۔ یہاں پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اچانک مائک خراب ہو جائے، کون اٹھے گا؟ جو اس مائک کا ذمہ دار ہو۔ کسی کی طبیعت کہیں خراب ہو جائے، کون آئے گا؟ جو ڈاکٹر ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو دین کے ذمہ دار کا نام ہے حسین۔ حسین نکلے، نکلنا بھی انہی کو چاہیے تھا۔ اور بات کو واضح کر دوں، جو دوسرے لوگ نہیں نکلے تو یہ کر کیا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کہیں گے کوئی مفسر تھا وہ تفسیر لکھ رہا تھا، جو قاری تھا وہ قرآن کی قرات کر رہا تھا، جو حافظ تھا وہ جھوم جھوم کے حفظ کر رہا تھا، کچھ لوگ حج کر رہے تھے، کچھ طواف کر رہے تھے۔ یہی تھا نا، چھوٹی سی مثال۔ کسی نے، ایک نیک دل انسان نے ایک اسکول کھولا، لوگ پڑھنے کے لیے آئے اس میں۔ وہاں جہاں کوئی اسکول نہیں تھا، بڑی جہالت تھی، اس کے اسکول کے کھولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے، اور اس اسکول کا بڑا اعلیٰ معیار تھا۔ جس نے بھی پڑھا وہ جس فیلڈ میں بھی
اس نے محنت کی، تعلیم حاصل کی، اس میں آگے تک پہنچا، کوئی بڑا بزنس مین بنا، کوئی بڑا انجینئر بنا، کوئی بڑا ڈاکٹر بنا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک عرصے کے بعد اسکول کے فاؤنڈر کا، جس نے اسکول کھولا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو یہ اسکول کچھ ایسے ہاتھوں میں آ گیا جو خود اپنے ہاتھوں میں نہیں تھے، شیطان کے ہاتھوں میں اسیر تھے، خود اپنے ہاتھوں میں نہیں تھے۔ اب جب ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جو پہلے کے اچھے اچھے ٹیچرز تھے ان کی چھٹی کر دی، پیسہ لے لے کر بغیر کسی تعلیمی معیار کے آشنائی، جان پہچان، دوستی کی بنیاد کے اوپر دوسرے لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا۔ اسکول کی تعلیم کا معیار گرنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہوئی کہ دو طبقے ہو گئے۔ ایک یہ کہنے لگا کہ اسکول کی بنیاد ہمارے وارث نے رکھی تھی، دوسرا یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے رکھی تمہارے وارث نے تھی، لیکن یہ وراثت لوگوں نے ہم تک پہنچائی، تو اب ہم چلائیں گے اسکول۔ پوری توجہ کیجیے گا، ہم چلائیں گے اسکول۔ اور بات ہوتے 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 یہاں تک ہو گئی کہ کچھ لوگ ایسے نکلے کہ جنہوں نے کہا کہ اب یہ اسکول ہی نہیں رہے، یہاں پر ہم کھیل کا ایک گراؤنڈ بنا دیں گے، اسکول مسمار کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، اسکول کو زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یہاں پر ایک کھیل کا، تفریح کا گراؤنڈ تعمیر ہوگا۔ اب یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو اگر یہ سوال کریں کہ کیوں حسین نکلے، کیوں یہ دوسرے نہیں نکلے، ان کا جواب یہاں سے دیجیے گا۔ یہ مثال دینے کے بعد اب یہ ہوا کہ جب کچھ لوگ اٹھے شرپسند کے اس اسکول کو گرا دیں، تو دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ نکلے، اسکول کی باؤنڈری کے باہر کھڑے ہو گئے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہ تم گرا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم گرنے نہیں دیں گے، ہم گرنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے کہ ابھی اس کی تعلیم کا معیار گر گیا ہے، لیکن آگے چل کر ہم اسے بہتر بنائیں گے۔ مستقبل کو دیکھ رہے تھے، یہ اسکول ضروری ہے، اسے ہم گرنے نہیں دیں گے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو کدالیں لے کے، پھاوڑا لے کے، اور فرض کرے بلڈوزر لے کے بھی آ گئے کہ نہیں گرائیں گے، لیکن یہ بچے کسی چیز سے ڈرے نہیں، نہ کدالوں سے، نہ پھاوڑے سے، نہ ان کے آنے والے کے انداز سے، نہ ان کے تیور سے، کھڑے ہو گئے، نہیں، اگر اسکول گرانا ہے تو پہلے ہمیں گرانا ہوگا، نہیں گرنے دیں گے۔ اور کچھ بچے وہ تھے جو اسکول میں پڑھتے تو ضرور تھے لیکن یہاں نظر نہیں آئے۔ پوچھا کہ یہ کچھ بچے کیوں ہیں بہت کم، اور بھی تو تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کہا نہیں، وہ سب کے سب ہوم ورک کر رہے ہیں، وہ سب کے سب ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اب عزیزو پہچانیے گا مزاج کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ساتھ ان لوگوں کا دیں گے جو ہوم ورک کر رہے ہیں، یا ان کا جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اب معاملہ یہی تھا۔ سید الشہداء جب 61 ہجری میں نکلے تو سید الشہداء نے دیکھا کہ وہ اسکول جو رسول نے قائم کیا تھا یزید ڈھا دینا چاہتا ہے۔ اب کچھ وہ تھے جو صحابی ضرور تھے، جو مفسر ضرور تھے، جو مورخ ضرور تھے، وہ مدینے میں بیٹھ کے ہوم ورک کر رہے تھے۔ حسین وارث تھے، لہذا نکلے کہ اسکول ہوم ورک کرنے کا وقت نہیں ہے، بچانے کا وقت ہے۔ یہیں سے جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، توجہ کیجئے گا۔ یہ لبیک یا حسین کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔
اس لیے عزیزوں وہ لوگ جو حسین کو چھوڑ کر مکے میں تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لک لبیک، حسین کا قیام یہ بتا رہا تھا یہ لبیک اللہم لبیک تمہیں نہیں بچائے گا، اگر کوئی بچائے گا تو لبیک یا حسین بچائے گا۔ حسین بتا رہے تھے جو وارث ہوتا ہے اس کے دل میں درد ہوتا ہے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اب یہ مت کہنا بڑے بڑے ناموں کو لے کے فلاں نہیں نکلا، فلاں نہیں نکلا، فلاں نہیں نکلا۔ منزل یہ تھی کہ ذمہ داری کو پہچانو۔ ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ حسین کا ساتھ دو، اس لیے کہ دین بچے گا حسین کی ہمراہی میں، ورنہ تم تو جس کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے ہو تمہاری اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے کہ اسے بچا لے جاؤ۔ اور دیکھو جب تک حسین تھا کسی کی ہمت نہیں تھی کعبے پہ حملہ کرتا۔ یہ جو ہوا سب جو ماجرا ہے، یہ چاہے واقع ہررا ہو کہ مدینہ مصطفیٰ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنا ہو یا کعبے کے اوپر منجنیق سے حملہ کرنا ہو، یہ بتا رہے تھے حسین پہچانو کردار پیغمبر کیا ہے، کہ میں نے اگر دیکھا کہ کعبے میں لوگ آ گئے ہیں اسلحہ لیے ہوئے تو میں کعبے کو چھوڑ دیا میں نے، اور اسے چھوڑ کے میں نے کعبہ بچایا۔ جو حج کو چھوڑ کے حج بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو کعبے کو چھوڑ کے کعبہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے، پوری توجہ کیجئے گا، کہ آج بھی اگر عالم اسلام آ جائے سید الشہداء کی ہمراہی میں اور رکاب میں تو کسی بدبخت کی اتنی ہمت نہ ہو تو قرآن کی توہین کر سکے، لیکن منزل یہ ہے کہ وہاں سے ہم دور ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے عزیزو، بڑی عجیب بات ہے، آپ دیکھیں آج اگر حملے ہوتے ہیں تو دو ہی جگہوں پر حملے ہوتے ہیں، یا عاشقان حیدر کرار پہ حملہ ہوتا ہے یا اللہ کی کتاب پہ حملہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہچانو حقیقی وارث کتاب کون ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنا اور ہے، نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کرنا اور ہے۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، اور یہیں سے کربلا آواز دے رہی ہے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ اس لیے کہ حسین وہ ذات ہے جس نے کربلا میں کسی کو مجبور نہیں کیا، ہر ایک انسان آیا تو اپنے اختیار سے آیا، حسین نے تو اپنے ننھے شیرخوار کو بھی اتنا اختیار دیا
کہ بیٹا آواز استغاثہ میں دوں گا، جھولے سے خود کو گرا کے حل من ناصر پر لبیک تم خود کہنا۔ اب دنیا جو ہم سے کہتی اور بھی تو ہیں بہت سارے شجاع تاریخ اسلام میں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کریں؟ کربلا نے معیار شجاعت کو اتنا بلند کر دیا کہ چھوٹے موٹے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور میں تاریخ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے جہاں بڑی بہادری کی داستانیں سنی ہیں، وہاں پر ایک بڑی داستان ہے طارق بن زیاد کی، کشتیاں جلانے والے عظیم سورما کی۔ پوری توجہ کیجیے گا، شب عاشور ہے عزیزو، اور سوچئے گا کہ آپ کے مولا نے معیار شہادت کو کہاں رکھا، دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ جو ہم مثال دیتے ہیں کہ اب کشتیاں جلا دیں، کہیں سے کوئی کسی شہر سے آیا کشتیاں جلا کے آئے ہیں، یعنی اب واپس نہیں پلٹیں گے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ پورا ماجرا ہے اسپین کی فتح کا۔ اسپین وہ ملک ہے کہ جس پر 700 سے 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ فتح کیسے ہوا؟ فتح کیسے ہوا اسپین؟ ایسے فتح ہوا کہ شمال افریقہ سے طارق بن زیاد ایک 12,000 کا لشکر لے کے آیا۔ اسپین ہے یورپ میں، مسلمانوں کی حکومت کہاں؟ شام میں۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا سفر اس نے طے کیا۔ 12,000 کا لشکر لے کے آیا اور اتر گیا سمندری راستے سے پہاڑیوں کے پیچھے۔ اور اسپین کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو ملے گا جنگلوں کی وجہ سے، پہاڑی علاقے کی وجہ سے ایسا تھا کہ ناقابل تسخیر، کوئی اس پہ قبضہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اس پہاڑ کو جبل الطارق کہا جاتا ہے آج بھی، کہ جس سے طارق بن زیاد داخل ہوا۔ کیا کیا؟ جوانوں سے پوری گزارش ہے کہ پوری توجہ کیجیے گا، یہ بڑا عجیب فضیلت کا گوشہ ہے سید الشہداء کا۔ محسوس کیجیے گا کتنا بڑا جری تھا طارق بن زیاد۔ 12,000 کا لشکر لے کے داخل ہوا اسپین کی سرحدوں میں، اور داخل ہونے کے بعد کیا کیا اس نے؟ یہ 12,000 کا لشکر پورے اسپین کو فتح کرنے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ یہ جو مثال دی جاتی کشتیاں جلا دیں گے، یہ کیا ہے؟ جب اترا تو اس نے اتنا کھانے پینے کا سامان اناج رکھا کہ جتنا چند دنوں کے لیے، 4-5 دنوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے کافی ہو۔ باقی کو کہا آگ لگا دو، آگ لگ گئی۔ جن کشتیوں سے پورا لشکر آیا تھا، جن کشتیوں سے پورا لشکر آیا تھا، ان کشتیوں کو بھی کہا نظر آتش کر دو، آگ لگا دو۔ اب یہ پورا مسلمانوں کا لشکر اسپین کی سرحدوں میں پہنچنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو کھانا لے کے آئے تھے وہ بھی جل رہا ہے، جو کشتیاں آئی تھیں وہ بھی جل رہی ہیں۔ اب طارق کھڑا ہوا، اس نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ جتنی کشتیوں سے تم آئے تھے میں نے سب کو جلا دیا، اب اگر تم چاہو کہ تیر کر پہنچ جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، سمندر کی لہریں تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گی، کسی سمندری جانور کی نظر ہو جاؤ گے، تو یہ تو سوچو مت کہ بچ سکو گے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہیں پر بیٹھے رہ جاؤ، کھانا بھی نہیں ہے، بھوکے مر جاؤ گے، باہر جو پانی موجزن ہے، یہ جو لہریں مار رہا ہے، یہ بھی تمہاری موت کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں جانا نہیں، یہاں اس صحرا میں یہاں پر بھی بھوکے مر جاؤ گے، اناج بھی ختم ہونے والا ہے، ایک ہی راستہ ہے، جی توڑ کر لڑو، جی توڑ کر لڑو اور اپنے دشمن پر قبضہ کر لو، اس ملک کو اپنا بنا لو، بس یہی تمہاری نجات کا واحد راستہ ہے۔ یہاں سے یہ مشہور ہوئی بات کشتیاں جلانے کی، اور جب شجاعت کی بات آتی ہے تو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے طارق بن زیاد کا، بہت بڑا سورما تھا، بہت بڑا کام کیا، جی توڑ کر لڑا، کیسی حکمت عملی تھی، انسان حیران ہے، کشتیاں جلا دی، کشتیاں جلا دی، اور اس طرح سے لڑا کہ مسلمان جو سوچ نہیں سکتے تھے یورپ میں داخل ہونے کے لیے، انہوں نے
یورپ کے اتنے بڑے ملک پر قبضہ کر لیا اور 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کتنا جھوم جھوم کے طارق بن زیاد کی اس حکمت عملی کا مسلمان قصیدہ پڑھتا ہے۔ میں کہوں گا طارق کو اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ذرا آؤ شب عاشور حسین کی خدمت میں۔ اب اپنے 72 جانثاروں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے سید الشہداء نے خطبہ کیا دیا؟ خطبہ کیا دیا؟ خطبہ یہ دیا، دیکھو یہ میری جان کے پیاسے ہیں، میری جان کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ جملے سید سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں اصحاب باوفا بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الشہداء یہ خطاب کر رہے ہیں کہ انتم فی حل فانطلقوا جمیعا، تم سب کے سب آزاد ہو، چلے جاؤ، لیس علیکم من الذمام، کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، سب کے سب چلے جاؤ، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انتم فی حل، تم آزاد ہو، چلے جاؤ۔ قد غشی علیکم اللیل فاتخذوہ جملا، اور دیکھو اگر تمہیں شرم آتی ہے تو رات کی تاریکی کو اپنی سپر بنا کے چلے جاؤ۔ اب دو مزاجوں کو پہچانو، اسپین کی فتح میں مجبور کر دیا، اسپین کی فتح میں کوئی چارہ نہیں تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہاں حسین کشتیاں جلا نہیں رہے تھے، کشتیاں حوالے کر رہے تھے کہ چلے جاؤ۔ اب بس یہی فرق ہے حسین کی فتح میں اور طارق بن زیاد کی فتح میں۔ دیکھو طارق بن زیاد نے بھی اسپین کو فتح کیا، حسین نے بھی فتح کیا، لیکن حسین نے کسی ملک کو فتح نہیں کیا، حسین نے سلطنت دل کو فتح کیا۔ اب فرق یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ پوچھو وہ طارق بن زیاد جس نے کشتیاں جلا کے اسپین کو تھا، وہ بتائے کہ اسپین میں آج قانون کس کا چل رہا ہے، پرچم کس کا ہے، دین کس کا ہے، یہ بتاؤ کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں کل تک مسلمان تھے لیکن اب نہیں، دین کسی اور کا ہے، شریعت کسی اور کی ہے، حکم کسی اور کا چل رہا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے حسین نے جس مملکت دل کو فتح کیا، آج دیکھو پرچم حسین کا ہے، بات حسین کی ہے، دین حسین کا ہے، شریعت حسین کی ہے۔ وہاں کشتیاں جلائی تھیں، یہاں حسین نے کشتیاں حوالے کی، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ اور عجیب ہے عزیزو، میں کہوں گا طارق بن زیاد جب گیا تھا اور فتح کیا، اس میں شک نہیں ہے کہ بڑی محنت کی، لیکن اب دنیا تلاش کرے اس پرچم کو جو لے کے طارق بن زیاد آگے بڑھا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو میوزیم کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ پرچم جو جری نے اٹھایا تھا، ہاتھ کٹ گئے، اب تلاش کرو، کروڑوں ہاتھ پرچم کو بلند کر کے آواز دیں گے کہ ہمارے سے پرچم ہے۔
پرچم کا بلند ہونا بتائے گا کہ تاج و تخت کے غرور کو جہاں پہ ہم کافور بناتے ہیں وہ یہی ہے، جہاں یہ پرچم بلند ہوتا ہے وہاں کوئی تخت بلند نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی، اس لیے کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا شعور ذات ہے، کربلا فکر کی طہارت کا وہ سمندر ہے کہ جہاں پر انسان اپنی روح کی پاکیزگی کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جب حسین کی محبت انگڑائی لیتی ہے اور وہ لبیک یا حسین کا سفر کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا وہ کس لشکر کا سردار ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، کتنا ساز و سامان ہے، کتنی اس کے پاس دولت ہے، وہ حر بنتا ہے، لشکر کو ٹھوکر مارتا ہے، دولت کو ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سلطنت جو حسین کی ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے کہ حر ایک معمولی سے 1000 کے رسالے پر راضی ہو جائے، سب کچھ چھوڑ کے بتاتا ہے۔ اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہوگا تاج و تخت تمہارے لیے۔ آپ دیکھیں یہ عاشقان حسینی یہ صرف عزا کے ان ایام میں باہر جو نکلتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف یہ حسین پر ماتم کر رہے ہیں، نہیں، اس ماتم کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے درس کربلا سے لیا، ہمارے وجود کے اندر کربلا ہے، ہماری سانسوں میں کربلا ہے، یہ ہاتھ جو ہمارے سینے پہ پڑ رہے ہیں ضرورت پڑی تو رخ باطل پر بھی اسی زور سے پڑیں گے، اسی انداز سے پڑیں گے۔ یہ کربلا کا درس ہے اور لبیک یا حسین ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے حسینی بن کے جیو اور دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے اخلاق سے پہچانے جاؤ گے، اپنی فکر سے پہچانے جاؤ گے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمتوں کو ختم کیا۔ شب عاشور ہے نا، آپ صبح سے اب تک ماتم کرتے آئے، آپ نے گریہ کیا، تھک گئے نا عزیزو۔ صرف حسین پر ماتم کرتے کرتے، گریہ کرتے کرتے اگر کبھی تھکن کا احساس ہو تو سوچنا کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے ہیں، کتنے لاشیں اٹھائے ہیں حسین۔ اس شب میں کتنی ایسے مائیں ہیں جو اس وقت مجلس اعزاء میں آئی ہیں، ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن پورا انتظام کر کے آئی ہیں، پانی لے کے آئی ہیں، اگر بچہ شیرخوار ہے تو دودھ کا انتظام کر کے آئی ہیں۔ عزیزو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی ہماری بہن یا کوئی ماں ایسی ہو جو پانی کے لیے پریشان ہو شب عاشور؟ نہیں نا۔ اگر آپ یہاں پر موجود ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی تو عزیزو، جب آپ گھر واپس جائیں گے دروازہ کھولیں گے، بچی آپ سے آ کے لپٹ جائے گی، اور اگر دیر میں پہنچے تو بچی کہے گی بابا بڑی دیر کر دی، لیکن آپ پہنچ تو گئے نا۔ آج کی شب جب ڈھلے گی اور صبح آئے گی اور صبح سے لے کر عصر عاشور تک جب حسین بار بار رن میں جا کے واپس آتے ہوں گے تو کتنی بار سکینہ چاہتی ہوگی کہ ایک بار تو میرا بابا مجھے کلیجے سے لگا لے۔ عزیزوں، گریہ کرنا شب عاشور ہے اور
آوازیں بلند ہوں تو یہ نہ سوچنا کہ کتنی آواز بلند ہو گئی، کتنی بھی ہو جائے اتنی نہیں ہو سکتی جتنی آج کی شب دشت نینوا میں ایک کوک جلی ماں کی فریاد بلند ہے۔ ابا بصیر بیٹھے ہوئے ہیں، مصائب کربلا بیان ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ابا بصیر روتے کیوں نہیں؟ رومان نکالا، مولا یہ رومان آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے۔ کہا ابا بصیر ایسے نہیں، ایسے رو جیسی میری ماں فاطمہ، ہائے حسین ہائے حسین۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، مولا اگر حیات دی تو یہ غم پھر منائیں گے۔ مولا اس اعتراف کے ساتھ شب عاشور بیٹھے ہیں کہ حق کے گریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا اعتراف ہے، گناہوں میں یہ سارا وجود آلودہ ہے۔ مولا آپ تو ایک چشم زدن میں پلک جھپکتے حر کو حر بنا دیتے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی پکڑ لو۔ آپ نے تو اسے معاف کر دیا جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ مولا ہم تو یا حسین کہہ کے جیتے ہیں، شب عاشور معاف کر دو مولا، آپ کے در پہ آئے ہیں، یہ دنیا گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہے، مولا تم ہی بچا سکتے ہو، ویسے بچا لو جیسے حر کو بچایا۔ عزیزوں ایک منزل وہ آ گئی کہ صبح سے شام تک لاشوں پہ لاشا لے کے آنے والا حسین خیمے میں آئے، آواز دی یا زینب و یا ام کلثوم یا فضت و یا رقیہ علیکن من السلام، میرا سلام آخر قبول ہو۔ عزیزوں کس طرح سے حسین نکلے ہیں، سیدانیوں نے اپنے حلقے میں لیا، حسین حلقے سے نکلے، واہ حسینہ واہ غربتہ کی صدائیں تھیں، اور کس انداز سے نکلے۔ اب تک جب بھی حسین نکلتے تھے عباس، علی اکبر، قاسم، آن محمد، کوئی شانہ پکڑتا تھا، کوئی رکاب پکڑتا تھا، لیکن یہاں نکلے نظر یمینا و شمالا۔ اب نہ عباس نہ قاسم نہ آن محمد، بس ایک بہن تھی جس نے بھائی کو سوار کیا۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزیزوں جو حسین خیمے سے نکلے تو کیسے نکلے، پیشانی پر علی اصغر کا خون، رخسار پر علی اکبر کا خون، سینے پر آن محمد کا خون۔ اب جو حسین نکلے عزیزوں گھوڑے پہ بیٹھے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے دیکھا تو کیا دیکھا، گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ننھی سکینہ، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اب تک جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ننھی سکینہ، سلامت رہو۔ حسین اترے، کیوں نہ اترتے؟ سکینہ آواز دے رہی تھی بابا نیچے آ جاؤ بابا۔ جس سکینہ نے کچھ مانگا نہیں ہے وہ کہہ رہی تھی نیچے آ جاؤ، حسین اترے نیچے آئے۔ اب ایک معصوم سی بچی کی جو تمنا ہے وہ سنو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا زمین کربلا پہ بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ گئے حسین۔
سکینہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ عجیب جملے کا ہے، آیت اللہ محمدی اشتہاردی نے لکھا، ایک مرتبہ کہا سکینہ نے، بابا مجھے اپنے سینے سے لگا لو، بابا مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ یہ سکینہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کرنا کیا چاہتی ہے؟ اگر اسے سمجھنا ہے تو آؤ۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے تو جناب مسلم کی بچی کو حسین نے بلایا ہے، اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، تڑپ گئی۔ اے چچا ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ رکھا جاتا ہے۔ بعزیزو وہاں پہ ننھی سکینہ تھی، دیکھ رہی تھی، بس سکینہ کے ذہن پہ نقش ہو گیا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اسے دلاسا دیا جاتا ہے، زانوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ شاید کہنا یہ چاہتی ہو، اے بابا تم تو چلے جاؤ گے بابا، لیکن کوئی نہ ہوگا جو سوچے سکینہ یتیم ہو گئی۔ اے سکینہ ارے غم نہ کرنا، ہم ہے نہیں نہیں، کوئی تازیہ نہ مارے گا، کوئی درے لگائے گا، کوئی تماچا مارے گا۔ اے بابا وہ سلوک جو یتیموں کے بعد میں ہوتا ہے ابھی کرتے چلے جاؤ۔ سلامت رہو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ سلامت رہو۔ یہ رخصتی حسین کی دیکھ رہے ہو، میرے جوان بھائی سے رہا نہیں جاتا، کھڑا ہو کے ماتم کر رہا ہے۔ سوچو عزیزو آج تم سے مصیبت سنی نہیں جاتی، ارے زینب نے کیسے برداشت کیا ہو۔ سنبھالنا میرے اس بھائی کو، پکڑنا۔ جہاں جہاں اگر کسی سے برداشت نہ ہو، میری گزارش ہے، یہ جوان جذباتی ہے، ان کے وجود کے اندر کربلا ہے، بزرگوں سے گزارش ہے، یہ سرمایہ ہے فرش ادا کا، انہیں سنبھالنا، پانی پلا دینا۔ پڑھنے نہیں دیتا، یہاں پر ایک پیغام بھی مولا کا سنتے جاؤ۔ شب عاشور رخصت ہوتے ہوتے عصر عاشور جو پیغام مولا نے دیا تھا، شب عاشور تمہارے حوالے کر رہا ہوں، حسین نے رخصت ہوتے ہوتے آواز دی تھی، اے سید سجاد میرا یہ پیغام سنا دینا، شیعتی مہما شریف تم ماز بن فذکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا
مشکل گھڑی میں نہ گرو. عزیزو ختم کر دیا میں نے. حسین سکینہ کو کیسے سمجھائیں مجھے نہیں پتا. سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا, کلیجے سے لگایا, اے میری لال بہت بڑی منزل ہے, کیا نہیں چاہتی نانا کا دین بچے؟ اے بابا جاؤ, خدا حافظ. عزیزو آئے, مقتل کہتا ہے حسین ایسے آئے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اور ایک مرتبہ آئے تو کہاں آئے؟ جہاں لاشیں شہداء بکھری پڑی ہے, اور حسین جنگ کرتے ہوئے جہاں آگے بڑھ رہے ہیں وہیں پر آواز دیتے ہیں, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبوا لی. اے میرے شیرو, ارے حسین آواز دیتا ہے, تم جواب نہیں دیتے اور حملہ کرتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں اینا اینا حبیب, اینا اینا مسلم ابن عقیل, اینا اینا ہانی ابن عروہ. اور عزیزو عجیب منزل ہے, پوری درد کی کائنات حسین کے سینے میں سمٹ آئی. ایک کڑیائی جوان کی لاش کے قریب پہنچے, اینا اینا علی اکبر. کوئی غم نہ دے سوائے اینا اینا علی اکبر. اور ایک مرتبہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے, ایک ترائی پہ پہنچے. یہاں تو کہہ رہے تھے علی اکبر سے, تم نے نہ دیکھی جنگ پدر, اے پدر کی جان, آؤ دیکھو حسین کیسے لڑ رہا ہے. ایک مرتبہ علمدار کربلا کے پاس, اب جو ترائی پہ پہنچے رکابوں پہ زور دیا, تھوڑا بلند ہوئے, اے عباس آؤ حسین کی جنگ. اب جو دشمنوں پہ حملہ کیا, تم نے مجھ سے اکبر کو چھین لیا, تم نے اولا محمد کو چھین لیا. اور ایک منزل پہ عزیزو جب مقتل کو پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, ایک مقام پہ پہنچے, فَوَقَعَ لِيَسْتَرِي فَقَدْ ضَعُفَ عَنِ الْقِتَالِ. مقتل کے جملے ہیں. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے مقتل کہتا ہے, ایک جگہ پہ پہنچے, تھک گئے تھے, چاہا کہ تھوڑا آرام کر لیں. بس جیسے ہی چاہا کہ تھوڑا آرام کر لیں, فَأَتَاهُ حَجَرٌ, ایک پتھر آیا. سننا مقتل, پتھر آیا, فَوَقَعَ عَلَى جِبْهَتِهِ, حسین کی پیشانی پہ لگا. فَخَرَجَ الدَّمُ كَالْمِيزَابِ, ایسے خون کا فوارہ چھوٹا جیسے پرنالے سے پانی جاری ہوتا ہے. فَأَخَذَ الثَّوْبَ, اس منزل پر حسین نے اپنے دامن کو, اپنے لباس کو اٹھایا. فَأَخَذَ الثَّوْبَ لِيَمْسَحَ الدَّمَ عَنْ جِبْهَتِهِ, کہ پیشانی سے اس پتھر کے لگ جانے کے بعد آنے والے خون کو صاف کرے. فَأَتَاهُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ فَلَهُ 3 شُعَبٌ. مقتل پوری ذمہ داری سے, جیسے ہی حسین نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا کہ پیشانی کو صاف کریں, ایک سنسناتا ہوا تیر چلا, حسین کے قلب نازنی پہ لگا. تو حسین ڈگمگانے لگے.
گریا کرو. اور اس گریے کے ساتھ بی بی سے کہو بی بی معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا. اس میرے بھائی کو تھوڑی دیر اور سنبھالے رکھو، تھوڑی دیر اور بس. یہ جو منزل ہے بڑی سخت ہے شہادت حسین کی، کسی میں تاب نہیں. جب تمہارے اندر تاب نہیں تو سوچو کلے زینبیہ سے زینب کیسے دیکھ رہی تھی. حد نظر جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجمع ہے اور تم گریا کر رہے ہو. ہر ایک رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں. یہی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کہا انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. جسے رلا رلا کے مارا گیا اس کا حق ہے، ایسے ہی گریا ہوتا ہے. اور حسین ادھر پشتے فرس پر ڈگمگا رہے تھے، ادھر جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، با مصیبتا ہے یہ زخم اور یہ دو عالم کا مقتدا ہے. کون آج حق حق رفاقت کرے ادا؟ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. ایک ماں تھی جس کی فریاد آ رہی تھی، ایک علی کی بیٹی تھی. اور یہ آواز عزیزوں سوچو کہ جو آ رہی ہے، جسے سن کر تم آج گریا کرتے ہو، کیفیت کیا ہوگی کہ جہاں پر ایک کوک جلی ماں آواز دے رہی تھی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے تیر حرملا میرا بچہ ہے بے گناہ. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. بازیزو پشت فرس پہ سنبھل نہ سکے، ارے زمین کربلا پہ آئے، شمر آگے بڑھا، ادھر زینب، ارے دلے زینبیہ سے جب نظر نہ آیا، ارے اونچائی پہ پہنچی، ڈھونڈ رہی ہے میرا بھیا کہاں. اب جو نشیب میں دیکھا زیارت ناہیہ کے جملے، وہ شمر و جالس علی صدرے، ارے سینے پہ